بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ رات اس وقت بہت گہری ہو چکی ہے اور میں تھانہ پارہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور کھڑا اس لیے ہوں کہ شیخ رشید احمد کو آج گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اسلام آباد کی پولیس پنڈی کی حدود سے انہیں اٹھا کے لے آئی ہے۔ وہ یہ میرے جو پیچھے تھانہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ پارہ، جس کے پیچھے سامنے میڈیا کی گاڑیاں بھی ہیں، اس کے اندر شیخ رشید کو رکھا گیا۔ جب گرفتاری کی گئی تو ملازمین کو مارا پیٹا گیا، بحریہ ٹاؤن سے اٹھایا گیا، دروازے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، اور ایک وہاں پر خوف و ہراس اور بے پناہ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پر تھے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر کچھ مزید پرچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب بھی ڈالی جا سکتی ہے، اسلحہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ویسے شیخ رشید اس سے پہلے 7 سال تک بھگت چکے ہیں۔ ایک غیر قانونی کلاشنکوف ڈالی گئی تھی ان سے کہ وہ نکلی، اور تب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور اب آپ دیکھیں مرکز میں اس وقت آصف زرداری صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تو وہی پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے بیچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر بھی ایک ایکشن ہوا ہے اور عمران ریاض کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کا فون جو ہے وہ بھی پکڑ لیا گیا، اور میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے کہ وہ ایک سپیس میں تھے جس وقت ان کو پکڑا گیا، اور ہزاروں لوگ اس سپیس پر موجود تھے، بات ہو رہی تھی، اور عمران ریاض نے اس بات کو خود کنفرم کیا۔ یہ ٹویٹر کہہ رہا ہے، میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ عمران ریاض کے ہی انٹرویو میں شیخ رشید صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی جو آصف زرداری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہی کہ ان کو قتل کرنے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، اور الزام لگایا، اور یہ کہا انہوں نے کہ میرے پاس ٹھوس شواہد ہیں، آج بھی انہوں نے یہ کہا۔ لیکن اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہے۔ لاہور سے یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر پولیس کا ایک گروہ ہے افسران کا، جو بیسیکلی پرچے درج کرنے کا سوچ رہے ہیں صحافیوں کے خلاف، اور تاثر یہ دیں گے کہ یہ سب کچھ وہ اداروں کے ایما پر کر رہے ہیں، ٹارچر بھی کرنے کی بات کی جا رہی ہے صحافیوں کو۔ ایک پینک ہے، ایک خوف و ہراس ہے جو اس وقت پھیلایا گیا ہے۔ یہاں پر تھانہ پارہ میں پولیس کی نفری کو بھی، ایڈیشنل نفری کو بلایا گیا، میڈیا کے لوگ ہیں، لیکن ایک کریک ڈاؤن ہے اس وقت پورے ملک میں، خوف و ہراس، بڑی عجیب سچویشن ہے۔ ایک طرف تو مریم نواز کو جلسوں کی اجازت ہے، ورکرز کنونشن کی اجازت ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے، اور کل اب شیخ رشید صاحب کو پیش کیا جائے گا یہاں پر F8 عدالت میں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ، ابھی شیخ راشد ان کے جو بھتیجے ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ یہاں پر جو F8 عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو رپورٹ گئی ہے، یہاں پر جو سیشن جج صاحب نے دی ہے کہ آپ کے جو CCTV کیمراز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے، واک تھرو سیکیورٹی گیٹس کام نہیں کر رہے، جو اسپیشل برانچ کے اہلکار یہاں پر جن کو لگایا گیا تھا وہ جا چکے ہیں، وہ یہاں پر کام نہیں کرتے، ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ تو اب سب سے پہلے کل شیخ رشید صاحب کو وہاں پر پیش کیا جائے گا، اور یہاں پر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے اس کو پورا وہ کیا جائے۔ اچھا، میرے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے جو ہیں، جو بول کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں احتشام عباسی، ان کی پولیس والوں سے بھی بات ہوئی ہے۔ احتشام، یہ بتائیے، یہ اس وقت اندر ہیں حوالات کے، تو محرر کے کمرے میں بٹھایا گیا ہے، فواد چودھری کو تو نیچے بٹھا دیا گیا تھا فرش پہ، تو یہ کیا کہانی ہے اب کہ ان کو اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا، شیخ رشید صاحب تو سب جانتے ہیں شراب وغیرہ نہیں پیتے، لیکن ان کے اوپر ڈالنا شراب کی بوتلیں، ناجائز اسلحہ، یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو سمیع صاحب یہ راولپنڈی کا صدر ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے درخواست دی ہے کہ میں G6 میں یہاں پہ قریب گھر میں بیٹھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بول نیوز کا پروگرام چل رہا تھا عمران ریاض کا، اور اس میں شیخ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس سے زرداری صاحب کی جان کو خطرہ پڑ گیا، اور اس نے آ کے یہاں پہ درخواست دی، جس پر SHO صاحب نے رابطہ کیا شیخ رشید صاحب سے۔ تو شیخ رشید صاحب نے اس کے جواب میں اپنے وکیل کے ذریعے ان کا جو نوٹس تھا اس کا جواب جمع کروایا، وہ جواب یہاں پر SHO صاحب نے موصول نہیں کیا۔ اس کے بعد جب شیخ رشید صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو FIR دیں گے، وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے آج واضح طور پہ وہ نوٹس معطل کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ نوٹس معطل کر کے انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار میرا خیال ہے، اور وہ جو اورنگزیب انہوں نے یہ نوٹس معطل کر کے آج جو ہے نا پولیس کو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اس کے بعد تقریباً 8 بجے کے قریب پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی
جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز، جیسے ہم نے بھی چلایا تھا کہ شیخ صاحب کے خلاف FIR درج ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز خبر چلا رہے ہیں کہ شیخ رشید کو گرفتار کریں گے، تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہم ایسی کوئی FIR دے رہے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ یہ پورا ایک ٹریپ کر کے شیخ صاحب کے خلاف FIR دی گئی۔ شیخ صاحب کو ان کے گھر سے راولپنڈی پولیس نے گرفتار کی ہے، انہوں نے پھر اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا۔ سب سے پہلے میرا رابطہ ہوا تھانہ اپارہ کے SHO اشفاق بڑائی صاحب سے، اور انہوں نے جب ان سے میری بات ہوئی تو تھانے کے اندر اچھا، شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ نون لیگ کے خاص آدمی ہیں اور ان کو ذمہ، ان کے ٹاسک دیا گیا شیخ صاحب کو پکڑنے کا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کیونکہ میں تقریباً 10 سال سے اسلام آباد کے کرائم رپورٹر جو ہے کرائم رپورٹروں میں ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں ان SHO صاحب کو جانتا بھی ہوں۔ یہ خاص جو ہے مسلم لیگ نون کے خاص کر کے انجم وکیل صاحب کے خاص بندے ہی ہیں، اور تھانہ پارا یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک یہ FIR اس سے قبل جو ہم نے اس دن ایک FIR کا حوالہ دیا تھا جو چودھری صاحب کے اوپر ہوئی تھی، ان کے وہ چودھری پرویز الہی کے بالکل ویسے ہی، تو وہ گزرتے ہیں ان کو۔ اب شیخ صاحب کو پراپر ٹریپ کر کے FIR دے کے گھر سے اٹھایا گیا، اور گھر سے اٹھانے کے بعد پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو چوکی سے اٹھایا ہے۔ اب چوکی پہ پولیس گئی ہے، وہاں پر وہ جیسے کہ ہمارے ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ جو ہے نا شراب کی بوتلیں وہاں سے لائی جائیں گی، کچھ اسلحہ جو ہے ان پہ ڈالا جائے گا تاکہ شیخ صاحب پہ مختلف دفعات لگائی جائیں، کیونکہ جو شہری نے درخواست دی اس کے مطابق تو کوئی کیس بنتا نہیں تھا۔ تو اب اس کیس کو بنانے کے لیے مزید اس کیس کو تاکہ شیخ صاحب کی جلدی ضمانت نہ ہو، ان کو مزید پھنسانے کے لیے یہ ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ ابھی SHO صاحب تھانے کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ نکلے ہوئے ہیں مشن پہ، وہ واپس آئیں گے اور رات کو ایک اور FIR درج ہو جائے گی۔ شیخ صاحب اس وقت تھانے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ تھانے جیسے ہی وہ تھانے پہنچے تو اس وقت بول نیوز کی ٹیم یہاں پر موجود تھی، تو انہوں نے جب ان سے بات کی تو اس بات کے دوران جب شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تو SHO اسی مشن کے لیے یہاں پہ لگایا ہے اور یہ نون لیگ کا بندہ ہے، اور یہ جو ان سے بات ان کی ہوئی ہے، جو ان کا تکرار ہوئی ہے، اس کے مطابق SHO صاحب نے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کرسی بھی دی ہو۔ اور شیخ صاحب مریض آدمی بھی ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، اور شیخ صاحب کو جس طرح سے اٹھایا گیا، ان کے ملازمین پہ تشدد ہوا، ان کے گھر کے اندر ان کے ملازمین کو واش روم کے اندر بند کیا گیا، پھر ان کو وہاں سے، یہ تھانہ اپارہ کے SHO کی اپنی گاڑی تھی، اور جب میری بات ہوئی ہے تو تھانہ اپارہ کا SHO یہاں پہ موجود تھا، پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کر کے تو ان کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ بڑی ناظرین، یہ ایک ایسی صورتحال ہے، یہ ایک بیسیکلی کریک ڈاؤن ہے، اور یہ کوئی 300-350 بندوں کی لسٹ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑ رہے ہیں۔ فواد چودھری آج رہا ہوئے ہیں تو شیخ رشید پکڑے گئے، اور ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ جب دن نکلے گا تو یہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، جو انہوں نے سزا سنائی تھی ان کو، اس کی جو اپیل ہے اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، لوگوں کی آواز والا فیصلہ بھی دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، وہ بھی کہ 10 فروری کو آپ نے پیش ہونا ہے، اور پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی اور بھی درخواست دیں گے تو میں ابھی بتا رہی ہوں کہ میں مسترد کر دوں گی۔ حالانکہ میرٹ ڈی میرٹ دیکھ کے آپ کسی درخواست کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پیشگی جو عدالت فیصلہ سنا دے کہ درخواست آئے گی لیکن ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ تو بڑی اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ایک کریک ڈاؤن کسی صورتحال ہے، لیکن نہ ماضی میں ایسی کوششیں کامیاب ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اب یہ کامیاب ہوگی۔ آپ پکڑ لیں، جس کو مرضی پکڑ لیں، یہ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ جو غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور یہ جو غیر قانونی طریقے سے کام ہو رہا ہے اس پر کچھ ایکشن ہو۔ بہرحال ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔